جب آپ التحیات میں التحیات للہ یہ دعا پوری پڑھ لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ لیں، اس کے بعد دعاؤں کا وقت ہے. اس کے بعد آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ دعائیں کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، اور خصوصاً وہ دعا جس کے پڑھنے کا آپ نے آرڈر دیا ہے. کون سی دعا ہے جس دعا کے پڑھنے کا آپ نے التحیات میں آرڈر دیا ہے؟ جی آپ میں سے کون سا بھائی بتائے گا کہ وہ کون سی دعا ہے جس کے پڑھنے کا باقاعدہ آپ نے آرڈر دیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا. وہ تو کسی صحابی نے پوچھا آپ سے کہ میں کون سی دعا نماز میں پڑھوں تو آپ نے یہ دعا بتائی اللہم انی ظلمت نفسی، اور اس کا ابھی تذکرہ آئے گا. لیکن ایک وہ دعا ہے جس کا آپ بار بار آرڈر دیتے تھے کہ التحیات میں یہ دعا پڑھا کرو، نماز میں یہ دعا پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، یعنی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ 4 چیزیں نہایت خطرناک ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. 4 چیزوں سے بچنے کے لیے. یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 قبر کا عذاب، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. بلکہ ایک روایت میں جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ یہ دعا ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ. اور یہاں پہ میرے بھائیوں میں یہ بھی بتا دوں، میرے وہ بھائی خصوصی طور پہ سن لیں جو یہ دعا نہیں پڑھتے، کہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا نام ہے طاؤس. یہ صحابی نہیں ہے، کیا ہے؟ تابعی. ان کے سامنے ان کے بیٹی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ دعا نماز میں پڑھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. بیٹا کہنے لگا نہیں. اپنے بیٹے سے کہا دوبارہ نماز پڑھو. بیٹے سے کیا کہا؟ دوبارہ. کیونکہ یہ دعا نہیں پڑھی. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نماز میں اس دعا کی کتنی اہمیت ہے. اور ہمارے بھائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ تو پڑھتے ہیں، اس قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن جس دعا کے پڑھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا وہ دعا نہیں پڑھتے. رب اجعلنی آپ التحیات میں پڑھیں، بالکل جائز ہے، درست ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن ترجیح اس دعا کو دیں جس دعا کے پڑھنے کا آپ نے آرڈر دیا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو. نمبر 1 کیا؟ عذاب قبر. نمبر 2 عذاب جہنم. نمبر 3 دجال کا فتنہ. نمبر 4 موت و حیات کے فتنے. موت و حیات کے جتنے فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو. قبر کا عذاب، اس سے پتہ چلا برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب. پاک و ہند میں آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود عذاب قبر کے منکر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. عذاب قبر برحق ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کہا ہے کہ اللہ سے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پناہ مانگو. اور جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مجھے ان گناہوں سے بچانا جن گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور یہ گناہ کون سے ہیں؟ کسی کی چغلی کرنا. لفظ میں نے کیا بولا ہے؟ چغلی. ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی، دونوں میں فرق ہے. غیبت بھی حرام ہے، چغلی بھی حرام ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی بھائی میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے اور آپ اس کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کر رہے ہیں. غلطی اس میں واقعی موجود ہے، جس غلطی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں واقعی موجود ہے، لیکن آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کی یہ غلطی لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے. اور ہماری محفلوں میں زیادہ وقت جو ملتا ہے وہ غیبت کو ملتا ہے. ہماری جو محفل ہوتی ہے دوستوں میں، گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، اس میں زیادہ ٹائم ہم کس کو دیتے ہیں؟ بولیے میرے بھائی، کس کو دیتے ہیں؟ غیبت کو دیتے ہیں.
اور یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے چغلی۔ چغلی کیا ہے؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خلاف بات کی، ایک دوست نے دوسرے دوست کے خلاف بات کی۔ اب جس کے خلاف بات ہوئی ہے وہ مجلس میں موجود نہیں ہے۔ اب جس نے اس کے خلاف بات کی ہے اس نے غیبت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ لیکن وہ تو غیب ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کو جا کے کس نے بتایا؟ آپ نے۔ کس نے بتایا؟ یہ کردار آپ نے ادا کیا۔ پہلے آدمی نے غیبت کی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف کوئی بات کی، اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کر دیا۔ اب دیکھیں، غیبت اس کے خلاف ہو گئی ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے، اس کا دل اس کے بارے میں صاف ہوگا۔ لیکن جب آپ کہیں گے تمہارے خلاف ایسی باتیں کر رہا تھا، یہ لڑانا ہے، یہ فتنہ و فساد بپا کرنا ہے، یہ اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت بٹھانا ہے، اور یہ چغلی ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کے خلاف بات کی اور آپ نے یہ بات اس تک منتقل کر دی، حالانکہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا بولا ہے؟ سچ بول رہا ہے، لیکن یہ دونوں سچ غلط ہیں۔ غیبت بھی سچ ہے، غیبت جھوٹ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں جب ہماری بات یہ بات میں معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے بات منتقل کی ہے یا اس نے غیبت کی، ہم بعد میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے سچ بولا ہے۔ یہ سچ جو تمہیں بولا ہے یہ سچ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سچ کیا ہے؟ اور اگر آپ کو ایسی بات کریں جو اس میں موجود نہیں ہے وہ تو بہتان ہے، تہمت ہے، وہ اپنی جگہ پہ گناہ ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ میرے وہ بھائی جن کو لوگ اس مغالطے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری محفل سجتی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ، بڑی یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچ لو تمہاری کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ یہ تمہاری غیبتوں سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہاری چغلیوں سے محبت کرتے ہیں، اور تمہیں گناہ پہ مزید آمادہ کر رہے ہیں، اور تم خوش ہو رہے ہو کہ بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ تمہارے خیر خواہ ہوتے تم سے کہتے الگ ہو کے بھائی مجلس میں تم بڑی باتیں کرتے ہو، 3 باتیں تمہاری فلاں آدمی کے خلاف تھیں، 4 اس کے خلاف تھیں، 2 اس کے خلاف تھی، اتنی غیبتیں تم نے کی ہیں، قیامت کے روز کیا کرو گے؟ کہاں سے نیکیاں ان کو دو گے؟ تو بہرحال جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچانا جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان میں سے ایک کیا؟ چغلی۔ دوسرے نمبر پہ پیشاب کے قطروں سے اجتناب نہ کرنا۔ باتھ روم میں گئے ہیں، بے دھیانی سے پیشاب کرتے ہیں، قطرے کپڑوں پہ گر رہے ہیں، پاؤں پہ گر رہے ہیں، پنڈلیوں پہ گر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اٹھے اور ویسے ہی معمول کے مطابق اپنے کام شروع کر دیے، وہ قطرے دھونے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اور پھر جب نماز کا ٹائم آتا ہے، دوست کہتے ہیں آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس بہانہ موجود ہے۔ کیا جی؟ میرے کپڑے خراب ہیں۔ کیوں تیرے کپڑے خراب ہیں؟ تو مسلمان ہے، تیرے کپڑے کیوں خراب ہیں؟ نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تب بھی تیرے کپڑے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو جو پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اسے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ برزخ والا قبر والا عذاب ہو رہا ہے کن کو؟ زنا کرنے والوں کو، سود لینے والوں کو، اور جھوٹ بولنے والوں کو، نمازیں نہ پڑھنے والوں کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان گناہوں سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم ان جرائم سے دور رہتے ہیں جن کی وجہ سے جیل کی سزا مل جائے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبر کا عذاب میرے بھائی ناقابل برداشت ہے، قبر کا عذاب ناقابل برداشت ہے، اس لیے ہمیں ان گناہوں سے دور رہنا ہوگا جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ نماز میں دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر کہیں یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کہیں یا اللہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، دجال کیا ہے؟ کیوں یہ دجال کیا چیز ہے؟ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، کس کا نام ہے؟
یہ لفظ دھیان سے سن لیں، کیونکہ پاک و ہند میں کئی ایسے سکالر بھی پیدا ہوئے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جنہوں نے دجال کا معنی بگاڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی شخصیت نہیں ہے، دجال آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا شر بڑا عام ہو جائے گا، دنیا میں بڑا فساد ہوگا، بڑے فتنے ہوں گے، اس سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دجال کے منکر ہیں، انہوں نے لفظ کا انکار نہیں کیا، معنی کا انکار کر دیا ہے، تو ان سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، یہ زمین میں 40 دن کا سفر کرے گا، 40 دنوں میں پوری دنیا میں جائے گا، مکہ مدینہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ ایران سے۔ کہاں سے نکلے گا؟ ایران سے۔ 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اور اسے کون قتل کرے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بڑے شعبدے لے کر آئے گا، اور بہت سے لوگ اس کے شعبدوں سے متاثر ہو کے اسے رب مان لیں گے۔ اس کے پاس جنت ہوگی، اس کے پاس جہنم ہوگی۔ یہ آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا۔ یہ زمین سے کہے گا فصل اگاؤ، زمین فصل اگائے گی۔ یہ سب اختیارات اس کو کون دے گا؟ اللہ۔ کیوں؟ آزمائش ہو رہی ہے میری اور آپ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ لوگوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرو، اور مجھے اور آپ سے یہ کہا گیا کہ نماز میں اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یہ فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر، کیا؟ کافر۔ لیکن کئی لوگ اس کے ان شعبدوں سے متاثر ہو کے اسے رب مان لیں گے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز میں ہی کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ اے اللہ زندگی میں اور موت کے جتنے بھی فتنے ہیں سب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگنا نماز میں واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا آرڈر دیا ہے۔ تو کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم يتخیر من الدعاء ما شاء، یہ دعا پڑھنے کے بعد اب نمازی جو دعا کرنا چاہتا ہے کرے۔ کب کرے؟ سلام پھرنے کے بعد کہ سلام پھرنے سے پہلے؟ سلام پھرنے سے پہلے یہ ہے دعاؤں کا وقت۔ اور میرے اردو بولنے والے بھائی اس وقت دعا نہیں کرتے جب شریعت نے کہا ہے جو دعا کرنی ہے کر لو۔ جب سلام پھرتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، پھر سارے اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے دنوں سے مدینہ آئے ہوئے ہیں، کیا کسی نماز کے بعد یہاں کسی امام نے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرائی ہے؟ تو میرے بھائیوں دین میں نئے نئے طریقے نکالنے سے بچنا چاہیے، وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ آپ نے کس موقع پہ دعا کی ترغیب دی ہے؟ سلام پھرنے سے پہلے۔ سلام پھرنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ آپ تو میرے بھائی جو دعا مانگنی ہے آپ مانگیے، سوال لکھ کر بھیج دیں۔ جو دعا مانگنی ہے وہ نماز میں مانگیے، لیکن کب؟ سلام پھرنے سے پہلے۔ نماز کے بعد اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اب میں یہ بات کرنے لگا تھا، بھائی نے سوال کر دیا، حالانکہ ابھی سوالوں کا وقت نہیں آیا، سوالوں کا وقت میں دوں گا ابھی درس ختم ہونے کے بعد۔ بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم تو عربی نہیں جانتے، ایسا ہی ہے تو ہم کیسے دعا کریں؟ میرے بھائی پہلے نمبر پہ مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ انگریز کہاں سے آئے، آپ نے ان کی زبان سیکھ لی۔ وہ آپ کے ملک کے نہیں تھے، کہاں سے آئے؟ بڑی دور سے آئے، اور آپ نے ان کی زبان سیکھ لی، آپ کے بوڑھوں نے بھی سیکھ لی۔ آپ کا وہ بوڑھا جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، زبانی انگلش کے کئی الفاظ جانتا ہے، ضرورت کے مطابق گزارا کر سکتا ہے، ایئرپورٹ پہ اپنا کام چلا سکتا ہے، ہاسپٹل میں اپنا کام چلا سکتا ہے، عدالت میں اپنا کام چلا سکتا ہے۔ کیا اتنے الفاظ ہم دعا کے لیے نہیں سیکھ سکتے؟
کیا ہم وہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے جو قرآن و حدیث میں انبیاء کلام علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں؟ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. بہت سی دعائیں آپ کو آتی ہیں. مثلا والدین کے لیے دعا کرنی ہو تو عربی میں کون سی دعا آپ کو آتی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرما. والدین پہ اللہ نے رحمتیں نازل کی تو والدین کا ہر کام ہو جائے گا، شفا بھی مل جائے گی، رزق بھی مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. آپ والدین کے لیے اتنا کہہ لیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں سب کچھ آ گیا. اور پھر میرے بھائیو، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پوری دعا آپ میں سے کس کو نہیں آتی؟ ہر ایک کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے. جو آپ کو چاہیے اس دعا میں موجود ہے، جو آپ کو چاہیے اس دعا میں موجود ہے. اسی لیے جناب انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے. بلکہ ابھی آپ نے طواف پہ جانا ہے تو آپ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک چلتے ہوئے یہی دعا پڑھتے تھے. یہ دعا بڑی جامع ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے. اب جو اچھی چیز آپ کو چاہیے دنیا کی ہر اچھی چیز ان الفاظ میں موجود ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی ہر اچھی چیز دے. آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہیے، اس میں داخل ہے. آپ حوض کوثر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتے ہیں، اس دعا میں موجود ہے. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس دعا میں موجود ہے. اور آپ روز قیامت اللہ کے پاک چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس میں موجود ہے. آپ کو بیگم چاہیے، اس میں موجود ہے. آپ کو پلاد چاہیے، اس میں موجود ہے. آپ کو اولاد چاہیے، اس میں موجود ہے. آپ کو عزت چاہیے، اس میں موجود ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو چاہیے ہو اور اس میں موجود نہ ہو؟ اور آخر میں یہ بھی ہے وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اس لیے میرے بھائیو، یہ دعائیں جو ہیں یہ نماز میں کیا کریں، سجدے میں کیا کریں. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، جب کتاب کے مؤلف نے یہ کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دعا کا آرڈر دیا ہے اس دعا کے بعد جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، پھر کہا خصوصی طور پہ وہ دعائیں کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. وَمِنْهُ، ان دعاؤں میں سے جو آپ سے ثابت ہیں، ایک دعا یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ابو داؤد شریف میں آئی ہے، نسائی شریف میں آئی ہے. اس کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک. معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ جناب معاذ ابن جبل سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کرام سے محبت ہے، ہمیں کیوں نہ ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے. اور یہاں پہ ذرا خیال کیجئے، آپ نے قسم کس کی اٹھائی ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا میری عزت کی قسم، میرے سر کی قسم، میری ناموس کی قسم، میرے نالین کی قسم، میرے پاؤں کی قسم، میرے ہاتھ کی قسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسموں پہ آپ اگر توجہ دیں، دھیان دیں، آپ نے ہمیشہ کس کی قسم اٹھائی ہے؟ اللہ کی قسم اٹھائی ہے. اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا میرے بھائیوں شرک ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں قسم اٹھائیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اسے بتا دیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. لیکن یہ کس محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے، کسی کے مال کی وجہ سے نہیں، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، کسی کے عہدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے جو محبت ہے اس کا اظہار کریں، اسے بتائیں کہ میں تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے یہاں جناب معاذ ابن جبل کو بتایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. اور محبت کے طور پہ پھر آپ نے کیا بتایا؟ پہلے بتایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، پھر کہا معاذ میں تمہیں ایک وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں. کیا؟ کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر. مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب معاذ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کہنا یا رسول اللہ مدد،
بلکہ سکھا رہے ہیں کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد، اللہم انی، تم نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد کر، اللہم انی علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے کے سلسلے میں میری مدد کر، یعنی کہ یا اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں تو میری مدد فرما۔ اللہ کی مدد کے بغیر نیکی کے کام نہیں ہو سکتے، اسی لیے جب مؤذن کہتا ہے نماز کے لیے آؤ حی علی الصلاۃ، ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ آؤں گا لیکن تیری توفیق سے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم انی علی ذکرک، یا اللہ اپنا ذکر کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرما، وشکرک، یا اللہ تیری نعمتوں پہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں میری مدد فرما، وحسن عبادتک، بہترین انداز میں تیری عبادت کروں یا اللہ اس معاملے میں بھی میری مدد فرما۔ کتنی شاندار دعا ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ کب کرنی ہے؟ اس کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں یہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنی ہے، اور عام طور پہ لوگ پاک و ہند میں کب کرتے ہیں یہ دعا؟ نماز کے بعد۔ تو میرے بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی روایت میں کہا ہے ہر نماز کے آخر میں، ہر نماز کے آخر میں۔ اب آخر میں سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آخر میں، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز کے آخر میں۔ لیکن نسائی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ معاذ یہ دعا ہر نماز میں کرنی ہے۔ کیا کہا؟ ہر نماز۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کر لی جائے۔ ویسے بھی علماء کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جب یہ آئے کہ آپ نے یہ الفاظ نماز کے آخر میں کہنے ہیں تو ان الفاظ پہ غور کیا جائے کہ وہ اذکار ہیں یا دعا ہیں۔ کیا کیا میرے بھائیوں؟ اذکار ہیں کہ دعا ہے؟ اگر دعا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے؟ دعا کب کرنی ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد جو دعا کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس کا مطلب یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ اذکار میں سے ہیں تو اذکار سلام پھیرنے کے بعد کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز مکمل کر لو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے اگر کسی دعا کے بارے میں، کسی ذکر کے بارے میں واضح طور پہ نہیں کہا گیا کہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے یا سلام پھیرنے کے بعد ہے، تو آپ اس پہ غور کر لیں کہ یہ دعا ہے کہ ذکر ہے۔ اگر دعا ہے تو کب کریں گے؟ حاجی صاحب کب کریں گے؟ سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور اگر ذکر ہے تو کب کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ تو یہ بھی بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو بتائی تھی؟ معاذ بن جبل کو۔ اور پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، جس سے آپ کو دین کی وجہ سے محبت ہو اسے ایسے ہی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہیں۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہ دعا پڑھی جائے سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا آپ نے کس کو بتائی تھی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ دعا بتائی تھی۔ کس موقع پہ؟ جب جناب صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں نماز میں کر سکوں، جو میں نماز میں پڑھ سکوں۔ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتائی تھی، اللہم اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کر رکھا ہے، میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا ہوا ہے۔ کیسے جی؟ نہیں یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ میں نے بڑے گناہ کر رکھے ہیں۔ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں یا اپنے بارے میں، یعنی کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے
کہ یا اللہ میں نے اپنی نفس پہ بہت ظلم کر رکھا ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہو فلاں موقع پہ میں نے سود لیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے رشوت دی تھی، فلاں موقع پہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، فلاں آدمی کے پلاٹ پہ میں نے قبضہ کر رکھا ہے، فلاں موقع پہ میں نے نماز ترک کی تھی، فلاں موقع پہ روزے کے دوران میں نے کھانا کھا لیا تھا. یہ سارے گناہ آپ کے ذہن کی سکرین پہ آتے رہیں اور آپ روتے روتے کہتے رہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی نفس پہ بہت ظلم کر رکھا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہ بخشنے والا صرف تو ہے. گناہ بخشنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. کسی قبر والے سے گناہ نہیں بخشوانی. گناہ بخشنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. گناہ بخشنے کا جو معاملہ ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کے پاس نہیں رکھا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ اپنا فضل کر میرے اوپر اور میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے. ورحمنی، میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ گناہوں کو بخشنے والا تو ہے، رحمت نازل کرنے والا تو ہے. یہ اللہ کو وسیلہ دیا گیا آخر میں. کس چیز کا وسیلہ دیا گیا ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ دعا کے آخر میں اللہ کو وسیلہ دیا گیا، واسطہ دیا گیا. کس چیز کا؟ غفور الرحیم کا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام. اللہ کے ایک نام ہے غفور، ایک اللہ کا نام ہے رحیم. جب آپ نے اللہ سے مغفرت مانگی، جب آپ نے اللہ سے کہا میرے اوپر رحمت نازل فرما، تو آپ اللہ کو واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے، میری مغفرت فرما اور میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. تو میرے بھائیو یہ بڑی عظیم دعا ہے. یہ بھی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کریں. یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، اور جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں ان کی اہمیت ان دعاؤں سے کہیں زیادہ ہے جو ہم اپنی طرف سے پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی نمازیں بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ